نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ میزبانی کے آداب اور مہمان کے آداب ایک کلاس میں تو نہیں ہوں گے، دیکھتے ہیں 2 یا 3 کلاسوں میں یہ جائیں گے۔ اسے سمجھنے کی اور ڈیٹیل سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کر رہے ہیں ایسے ایسے ہم ان آداب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ مہمان کافی حد تک ہمارے لیے پرابلم بنتے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہی دل ہوتا ہے آنے والی نسلوں کا کہ نہ کوئی آئے اور نہ ہمیں نیٹ سے اٹھنا پڑے، تو نہ ہماری پرائیویسی خراب ہو اور نہ ہماری جو روٹین کی زندگی ہے اس میں کسی قسم کی بھی ہلچل آئے۔ جبکہ مہمان آنے سے انسان کافی ڈپریشن سے بچتا ہے، کچھ دن انسان اپنی روٹین سے ہٹتا ہے، کیونکہ انسان یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب زندگی میں یکسانیت آتی ہے تو انسان پھر بہت سے پرابلم کا شکار ہوتا ہے۔ اور بیسک وجہ جو ہے ڈپریشن کی وہ یہ بھی ایک ہے کہ ایک ہی روٹین انسان کی دفعہ کہتا ہے فیڈ اپ ہو گئے ہیں، وہی صبح اٹھو اسی روٹین سے سارے کام کرو، رات ہو جاتی ہے پھر سو جاؤ۔ لیکن بیچ میں دیکھیں جب شادی کسی کی آ جائے، خاص طور پہ قریبی کسی بھانجے بھتیجے یا بھائی کی، تو ایک دم سے روٹین چینج ہوتی ہے، اور شادی کے بعد پھر انسان کافی اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی یا ایسا مرحلہ آ جائے تو بھی بھاگنا اٹھنا، ہاسپٹل جانا، ان سارے مراحل سے گزرنا بظاہر دکھ کے لمحات ہوتے ہیں، لیکن وہ یکسانیت سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کو بھی ایک نئی تھرل ملتی ہے کام کرنے کی۔ انہی میں ایک مہمان بھی ہیں۔ مہمان کے آنے سے بھی تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہے، اور میاں بیوی یا بچے اپنے اپنے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ اب بڑا اچھا لگتا ہے کوئی آئے تو میں برتن نکالوں اور کھانے بناؤں، جب وہ چلے جائیں میں برتن دھوؤں پھر میں لگاؤں۔ تو میں نے کہا آپ کی ایج بھی زیادہ ہے، تو آپ کہتی کم سے کم 2-3 دن تو میرے اچھے گزر جاتے ہیں نا۔ دکھ بھی ہوا لیکن حیرانگی ہوئی، اس نے کہا اس میں مجھے جینے کا ایک اور کام مل جاتا ہے کہ ایک دن ان کے آنے کے لیے نکالنا، پھر کھانے بنوانے، خود بنانا، ساتھ ہیلپ کرنی میڈ کی، اور جب انہیں چلے جانا تو پھر دھونا دھلوانا رکھنا رکھوانا، تو اور کیا کروں میں بیٹھ کے۔ تو ان چیزوں سے بڑی سمجھ آتی ہے۔ ویسے تو اس کی جتنی فضیلتیں آگے ہم پڑھیں گے کم ہیں، ان کے آنے کا جانے کا جو ثواب ہے سب ہے، لیکن اصل یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہمان جب آتے ہیں تو میزبان کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ مہمان اپنا نصیب لے کے آتا ہے، آپ کا کچھ نہیں کھاتا، اور جاتے ہوئے آپ کی تمام دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور جو بلائیں اترنی ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کون سا مہمان، وہ آج ہم دیکھتے ہیں، وہ کون سی میزبانی ہے، اگر ہم اس پہ پورا اترتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اجر کا سبب بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر آئے، مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے۔ آ تو گیا ہے وہ، چاہے ضروری کام سے آیا یا آپ سے ملنے آیا ہے، آ تو وہ گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے۔ وہ چلا بھی جائے گا، نہیں بھی کریں گے تو بھی، لیکن جب آپ نہیں کریں گے تو دکھ سے جائے گا، گلٹ فیل کر کے، شرمندگی کہ میں آیا ہوں اور مجھے کسی نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، اور پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے آنے سے کس کو کتنی خوشی ہوئی ہے اور کس کو نہیں۔ اور فرض کریں کہ بعض دفعہ آپ اتنے مصروف تھے کہ آپ کو آنے کی نہیں بھی خوشی ہوئی، اور آپ کو الٹا پریشانی ہو گئی کہ اس وقت ہم کسی اور کام میں انوالو تھے، لیکن قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس وقت ایسا بہیو کرے کہ جیسے اسے اس سے زیادہ کسی کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، اور انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں ایک شادی پہ گئی، انہیں امید نہیں تھی کہ میں آؤں گی، تو جب ہماری گاڑی ان کی حویلی سے اندر گئی
تو ان کی سرسری سی نظر پڑی تو انہوں نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے آج تک وہ شادی نہیں بھولی. میں جب کبھی بیٹھتی ہوں کوئی بات ہوتی ہے تو میں ضرور اس واقعے کو سناتی ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے گاڑی کے آگے اور دعائیں اور خوش آمدید اور اپنی لینگویج میں بسم اللہ بسم اللہ، ہماری بہن آئی ہے، ہماری بہن آئی ہے، ہماری شادی سج گئی، اب پتہ لگا شادی ہے، آج میرا مان بڑھ گیا. کیا یہ باتیں یہ دل خوش کرتی ہے نا. اور مجھے نہیں امید تھی، بس اب کسی کی ضرورت نہیں، آپ آگے ہو، اب ضرورت ہی کسی کی نہیں. پھر آگے آگے شور ڈالتے جا رہے ہیں اپنی مسز کا نام لے لے کے، وہ دیکھو کون آیا ہے، وہ کہہ رہی کون آیا، تو باہر تو آ، تو باہر تو آ. تو انسان کو یاد رہتی ہے نا باتیں. ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، بیٹھیے. اب دیکھ رہے ہوتے ہیں آیا کیوں ہے، کیا کہے گا، کتنی دیر کے لیے آیا ہے، اب پوچھے کیسے، جائے گا کب تو بھائی. تو یہ نہیں ہے، چھوڑ دے کام تھوڑی دیر، کیونکہ اس کا ثواب بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے. کیونکہ کل بھی ہماری بات تھی نا کہ اللہ کا بندہ آیا بھائی، اللہ کی تخلیق ہے، آپ بھی اور وہ بھی، اللہ کا غلام ہے وہ بھی اور آپ بھی. آپ کے پاس اس کا حق دے دیا، مہمان کا حق ہے نا. ایک مشہور کہاوت ہے وہ فقیر ہی کے لیے کہ کوئی مانگنے آیا تو اس نے نہیں دیا، بابا چلا گیا. جب اندر گئی تو کوئی بزرگ آٹے میں سے نکال رہے تھے آٹا، کہا تم میری رسوئی تک کیسے آ گئے، تم کون ہو؟ اس نے کہا یہ اللہ نے حق ڈالا تھا تیرے آٹے میں کسی غریب کا، تو نہیں دے رہی، تو اللہ نے کہا اٹھا اور واپس لا. اس پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ آٹا اس میں سونڈیاں پڑ جاتی ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کھٹا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کا حق تھا جو آپ نے ادا نہیں کیا تھا، وہ نکل جاتا ہے، کھا آپ بھی نہیں سکتی. لیکن اگر آپ نے حق ادا کیا تو ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے. انہی کے گھروں میں لنگر لگے ہوتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں، جن کے ماتھے کھلے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، جن کے ظرف کھلے ہوتے ہیں. جو ہے وہی پیش کر دینے دو تاکہ اگلا خوشی سے تو جائے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا. عزت نفس بڑی چیز ہے. نہایت خوش دلی سے اظہار کیجئے. وسعت قلب، جب آپ زبان کو انوالو کریں گے، خاص طور پہ جب ہم قرآن پڑھ لیں گے نا، پھر ہم کھلے ماتھے سے ملیں گے. کچھ عرصے پہلے میری ایک ریلیٹیوز نے، میں نے ایسی اس کو لیکچر بھیجا، کوئی ایسا ہی موضوع تھا، اس نے اپنے میاں کو سنایا. اس نے کہا سنو کہ کتنا، اس نے میں نے حدیث سے اور ساری وہ کوٹ کی آگے آئیں گی کہ کتنا اجر ہے، کتنا سکون ہے، کتنی بیماریاں اگلے لے جاتے ہیں. اور جب آپ خوش دلی، محبت اور وسعت قلب سے ملیں گے نا، آپ لکھ لیں وہ منہ سے دعائیں دیتے دیتے دروازے سے جائیں گی اور دل سے تو ان کی اٹھیں گی، تو بہت سکون ملتا ہے. ہمارے لیکچر دینے آتے تھے الہدی میں متین ہاشمی، تو وہ کہتے تھے کہ جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں نا، بہت فیڈ اپ ہوتا ہوں نا، یا میں بہت کرائسس میں ہوتا ہوں، دنیا میں آئی لگے رہے بھاری بیماری، تو میں دعوت کرتا ہوں ریلیٹیوز کی، کسی کی بھی، ضروری نہیں ریلیٹیوز میں تو صلہ رحمی میں ریلیٹیوز بھی آتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کی، اپنے شوہر کی بہنوں کی کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی کریں، اپنی فرینڈز کی کریں، جو دال ساگ ہے، جتنی اوقات ہے انہیں انوائٹ کریں. آپ دیکھیں وہ نکلیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں نکل جائیں گی. یہ آزمایا وہ اپنا نسخہ بتاتے تھے. ہم پڑھ کے پڑھا دیتے ہیں، پڑھنے والے سن کے آگے سنا دیتے ہیں. عمل کرنا ہے، عمل کر کے دیکھیں، آپ خود کہیں گی کہ جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ کھولا ہے، ماتھا کھولا ہے، دل کھولا ہے، میرے گھر تو لنگر لگ گئے. ان کا وسعت قلب اور عزت اور اکرام کے ساتھ استقبال کیجیے. یہ بچوں کو بھی بتائیں، پھپھو آئی ہیں، ہمیں بعد میں آواز دینا، آپ آگے لگ کے گلے ملیں، خوشی کا اظہار کریں، پھپھو کا ہاتھ پکڑ کے اندر لائیں. یہی کرتے تھے نا پہلے لوگ، تکیا دو، بیڈ پہ بٹھاؤ. ہم تو آراستے جا کے تھے، وہ آئی ہیں، یہی بچے کرتے ہیں. بھئی کون ہے؟ پھپھو ہیں. بھئی آپ کا ولولہ نہیں نظر آیا نا، آپ کی خالہ آئی ہیں، آپ کی نانو آئی ہیں، دادو آئی ہیں، کوئی بھی آیا ہے گھر میں، کم سے کم آواز تو آئے کہ آپ نے سلام کیا ہے. من 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 کیا ہے بھائی. اور زیادہ تو اب ہماری نئی نسل ملنا ہی نہیں چاہتی، اور آج کل ملیں گی نا تو گردن ان کی موبائل پہ ہوتی ہے، سلام کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسا سلام کرے تو میں لازماً کہتی ہوں کوئی ضرورت نہیں، جاؤ جدھر بیٹھے ہوئے تھے دوبارہ لگ جاؤ. وہ کہتے ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک کرتی ہیں. میں نے کہا یہ کیا سلام ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں کون ہوں، نہ آپ کو پتہ ہے، بس وہ یہ کہ بھئی سلام نہ کیا تو کوئی برا منائے گا. یہ غلط چیز ہوتی ہے. بچوں میں یہ ڈالیں
کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے نیٹ، اپنے موبائل، اپنے ٹی وی آف کر دیں. ہمارے بڑے آٹا گونتا ہوئے چھوڑ دیتے تھے، خشک کرتے کرتے ہاتھ آتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے. ہم کہتے آپ ذرا بیٹھے، میں بزی ہوں، میں ابھی آتی ہوں. یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ تو بیٹھ ہی جائے گا مہمان، چھوڑ دیں. ہاں جو آپ کے ایسے ادارے ہیں یا ایسی فیلڈ ہے وہاں کی میں نہیں بات کر رہی، وہاں ویٹ کرنا پڑے گا. یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر کا جو نارمل ایک سسٹم ہوتا ہے. لوگ چولہا بند کر دیتے تھے، کٹنگ چھوڑ دیتے تھے، بعد میں پھر بیٹھتے تھے لے کے کٹنگ. مشین لگائی ہے، کپڑے دھو رہے ہیں، وہیں سے اٹھے، ہاتھ خشک کیے ہیں، گلے مل رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ٹھہرو میں ذرا یہ کام، یا سمیٹ دیتے تھے، کپڑے بند کر دیتے تھے کہ بھئی اگلا آیا. ہم بلکہ کہتے نہیں آپ اپنا کام رکھیں، آپ لگتا ہے بہت مصروف تھے، ہم پھر آ جائیں گے. اسی وجہ سے بے سکونی ہے، اسی وجہ سے ڈپریشن ہے اور یکسانیت ہے. سو تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑنے کا اظہار ہرگز نہ کیجیے. اظہار نہ بھی کریں، لہجے بتا دیتے ہیں نا، بات کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. وہ میں فیس بک پہ لطیفہ سن رہی تھی کہ وہ کہتی ہے آپ نے مہمان بلا لیے، میرے سر میں درد ہے. کہتا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مہمان پیکے سے آ رہے ہیں یا سسرال سے. سسرال سے آئیں تو سر میں درد ہوتا ہے، پیکے سے آئیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں ہنس رہی تھی کہ واقعی ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اپنی امی بہنوں کو دیکھ کے ہم کھلتے ہیں نا. اسی طرح کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج امی آ رہی ہیں، ابھی اس نے اتنا ہی کہا، کہتی آئے تو میں کیا کروں. اس نے کہا کچھ پکانا ہے، کچھ منگوانا ہے. کہتی پڑا ہوگا جو کھا لیں گی، گھر کے ہی ہے نا. اس کی سونے ہی نہ، وہ چلا گیا. نہیں، اس نے کہا میں نے امی ابو کو انوائٹ کیا. اور جب بیل بجی تو اس کے امی ابو تھے لڑکی کے. ہاتھ پیر پھول گیا. میاں کو جلدی سے فون کیا، آپ نے بتایا ہی نہیں میرے امی ابو آ رہے. کتنی غلط بات ہے. تو گھر میں تو کچھ نہیں. اس نے کہا جو ہے نا کھلاؤ، میں تو اب شہر سے دور نکل گیا ہوں. اور ایک بڑا گھٹیا سا اشتہار آج کل چلتا ہے، میں ایک دم چینج کرتی ہوں. چائے بنانے لگی ہے، میاں آتا ہے، کہتا آفس میں بڑا ٹائٹ دن گزرا، تمہارا کیسے گزرا؟ کہتی امی آئی تھی اور ساتھ ہی کہتی تمہاری، منہ بنا کے. کتنی غلط بات ہے. ماؤں کی انسلٹ. اور وہ کہنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرتا کہ اٹھا کے جوتا سے مارے، اس کو چائے پلاتا ہے کہ وہ میری بیگم کا تو دن آج بڑا برا گزرا. آپ بتائیں ہمارے بچے. میں تو ہمیشہ مہمان کو کہتی ہوں بہت گھٹیا یہ ایڈورٹائز ہے، ماؤں کی انسلٹ. مائیں سب کی سانجی ہے بھائی. اپنی ماں اچھی لگتی ہے، اپنے شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی. شوہر تو بڑا اچھا لگتا ہے. چلے موضوع چینج ہو جائے گا. ہمارے لہجے بتاتے ہیں. آپ مہمان کی خدمت میں، والدین کی خدمت میں، شوہر کی خدمت میں اور استاد کی خدمت میں، یہ وہ رشتے ہیں جہاں غلو کی اجازت ہے، قرضہ لینے کی اجازت ہے. ورنہ قرضہ منع ہے نا، جب تک 3 دن تک کسی کے گھر کھانا نہ پکے حدیث کے مفہوم میں. لیکن یہ رشتے ایسے ہیں. اور بناوٹ سے بھی منع ہے، ایکٹنگ کرنے سے بھی منع ہے. تکلف بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ جو اندر سے نہیں اوپر سے کر رہے ہیں. لیکن یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہاں پہ آپ بناوٹ بھی کر سکتی ہیں اور پسندیدہ ہے، جس سے شوہر خوش ہو، استاد خوش ہو، والدین خوش ہو، مہمان خوش ہو. کتنا وسعت ہے ہمارے اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خدا پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. ایمان ہے نا، یقین ہے نا کہ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، جانتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں ہر چیز کا اجر ملے گا. تو انشاءاللہ مہمان کی خاطر تواضع کا بھی ملے گا. مہمان بتائے گا کہ میں جب اللہ تیرے بندے کے پاس جاتا تھا تو میرا بندہ کتنا اکرام کرتا تھا، میرا کتنا احترام کرتا تھا. تو انشاءاللہ اللہ بھی اس کا اسی طرح احترام اور اکرام کریں گے. خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام اور راحت، سکون اور مسرت اور تسکین جذبات کے لیے ہوں. خندہ پیشانی، خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت اور اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کروانا، اس کی ضرورت کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراغی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود بے نفس نفیس خاطر مدارت میں لگے رہنا، یہ سبھی باتیں اکرام میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے آپ کی میڈ ہے، ملازم ہے، آپ بڑے ویل آف ہیں، یا آپ کی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کر لیتی ہیں، لیکن اس چیز کو فالو کرنے کے لیے اٹھیں. اور کرتے تھے ہمارے بڑے. مجھے اپنے فادر ان لا کی یاد ہے کہ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو خود اٹھا کے بوٹیاں پلیٹوں میں ڈالتے تھے. اب ہم اریٹیٹ ہوتے تھے، ڈال لے گا نا، وہ ہوتا نا ہم لوگ کو ینگ ایج میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو بڑی معیوب بات ہے. وہ کہتے رہتے نہیں ڈالے نہیں ڈالے، آپ ان کی پلیٹ میں بوٹیاں ڈالتے رہتے ہیں، سامنے پڑا ہوا ہے نا. یہ سب غلط چیزیں ہیں. کہنا چاہیے، ڈالنا چاہیے. پہلے لوگ یہ کرتے تھے، پلیٹوں میں ڈال دیتے تھے. اب پتہ ہے دوبارہ ڈالتے کو جی اگلا کہے گا کتنا کھاتے ہیں، پلیٹ بھر لو تو کہیں گے کتنا لالچی ہے. ایک عجیب سا ایک وہ کہتے ہیں نا بٹ جتنا ڈالنا، کہیں بھی ذرا سی چمچی سے ڈالنا. بھئی آپ آئے ہیں تو ان کو اتنی مہمان نوازی کریں کہ وہ کھلا کھائیں. اتنی آپ سے دوستی ہو کہ وہ آنے سے پہلے کہیں بھی ہم تو فلاں چیز کھائیں گے، وہ آپ کے ہاتھ کی اچھی ہوتی ہے. اتنی محبت ہو کہ وہ کہہ سکے، اظہار کر سکے. تو خود اٹھیں، میڈ کے ساتھ لگیں، بہویں ان کے ساتھ لگیں، بیٹیاں، تاکہ ان کو لگے کہ آپ کے آنے سے ان کو بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کافی سنتیں پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تھے تو آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے تھے. اس سے بڑی شان ہے کسی کی بتائیں؟ ہم تو ان کے پیروں کی خاک سے بھی بدتر ہے نا، ان کے تو پیروں کی شان بھی بڑی ہے. اس سنت کو فالو کریں اور آپ کو خود بھی اچھا لگے گا اور اگلے بھی بہت خوش ہوں گے. اب بچوں کو بھی کہیں بیٹا پانی لگاؤ، بچہ آگے کرو. جب آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھائیے اور کھائیے. جب مہمان خوب کھا چکتا اور انکار کرتا تب اسرار سے آپ باز آتے. تو ابھی اتنے پوائنٹ ذہن میں رکھیں، یہی بہت زیادہ ہیں. خندہ پیشانی سے ملیں، وسعت قلب سے ملیں، خوش دلی سے ملیں، محبت کا اظہار کریں، بے رخی نہ کریں، تنگ دلی نہ کریں، سرد مہری نہ کریں. ان کی خاطر تواضع میں جو استطاعت ہے وہ آگے ہم چاہیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ اتنا قرضہ چڑھا لیں کہ آپ 6 مہینے قرضہ اتارتے رہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو سب کچھ ابھی آپ نے یہ اندر اپنے دل میں لانا ہے. اور جب وہ آئیں تو ان کی خاطر میں، چاہے آپ بہت ویل آف، بہت ایجوکیٹڈ، بہت اچھے عہدے پہ، اگر آپ مہمان کا اکرام نہیں سیکھا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو کریں کہ جب مہمان آئے تو خود ہاتھ بٹائیں، خود آگے بڑھیں، خود برتن لگائیں اور ان کو بار بار کہیں کہ آپ کھائیں، میں نے بڑی محبت اور شوق سے آپ کے لیے بنایا ہے. جب دیکھیں کہ وہ اچھی طرح کھا چکا ہے اور اب مزید اس کی نہیں گنجائش اور وہ انکار کرتا ہے تو پھر آپ اصرار چھوڑ دیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے دوسرے پوائنٹ پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.